بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بندہ تو گنہگار ہے رحمان ہے مولا بندوں پہ کرم کرنا یہ تیری شان ہے مولا بندے تو گنہگار ہیں تو رحمان ہے مولا بندوں پہ کرم کرنا یہ تیری شان ہے مولا اللہ تو کریم ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے اے اللہ تو کرم اپنا عطا ہمیں تیرے کرم پہ سب کو یقین ہے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تسبیحات تمجیدات کبریائی بڑھائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی اس اللہ احکم الحاکمین دے واسطے جو ہر شے دا خالق مالک غوث عالم مدبر الامور علی کل شیء قدیر فعال لما یرید لکھاں کروڑا اربا خربا بحد و حساب لا تعداد ان گن درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر زمان سرور کن و مقام مہر در خشاں حبیب کبریا والی بطہا نور الہدا شمس الزہا بدر الدجا خیر الورا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم ساتھیوں دوستوں بزرگوں نوجوانوں اور میرے مشفق محسن میرے معزز استاد محترم پردہ جمدر سماعت فرمانے والی میری معززات مکرمات روحانی ماں بہنوں جو آیت مقدسہ مطہرہ مکرمہ میں تواڈے سامنے تلاوت فرمائی ہے آج دا عنوان جو میں اپنی اور تواڈی اصلاح دی خاطر انشاءاللہ تواڈے سامنے گوش و گزار کراں گا دعائے فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ بالحق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت اپنا سارا سنا کے اللہ سے عمل کرن گنیا اتار دم در رہنے والوں اردا گرد آنے والوں قرآن و سنت جو پروانے ہوں رمضان بھی آمد رمضان انشاءاللہ بالکل قریب ہے آج اسی عزم کرنا ہے ارادہ کرنا ہے کہ اس رمضان المبارک نو زندگی دے جتنے بھی رمضان آئے نے انہوں اونا دے نال اونا نالوں ممتاز کرنا ہے اچھا کرنا ہے سونا کرنا ہے چنگا کرنا ہے او دے واسطے
اسی اپنی تیاری بھی کرنی ہے، منصوبہ بندی بھی کرنی ہے، پلاننگ بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، اور اللہ دے کولو دعا بھی کرنی۔ پھر میں نے یقین ہے کہ انشاءاللہ میری ماما بہنہ بیٹیاں بھی ان گلاں تے ذرا غور کرن، انشاءاللہ پھر آن والا رمضان ساڑھے واسطے ممتاز ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، اعلیٰ ہو جائے گا، عرفہ ہو جائے گا۔ اسلامی سال دا نواں اے مہینہ اے خاصا رمضان المبارک دا اللہ پاک نے صرف اور صرف اس امت نو عطا کیتا ہے۔ پھر رمضان المبارک دی شان، مقام، یہ تے الگ عنوان، بڑا لمبا عنوان انشاءاللہ بھی بیان کراں آئندہ خطبات جمعۃ المبارک دے اندر۔ اور رمضان دے واسطے سب تو پہلے سانو کرنا کی پائے گا، اجے ساڈی نیت ہے نا، نیت دل دا ارادہ جو نیت کیا جاندا ہے، نیت اچھی کرنی پائے گی، ارادہ اچھا کرنا پائے گا۔ یعنی اگر دل دا ارادے دا نام نیت ہے تے پھر دل دے اندر اچھی نیت، اچھی سوچ، اچھی فکر سانو لے کر کے آنی پائے گی۔ حضرات اگر تسی توجہ فرماؤ تے میں تہانوں اس باب دا آغاز ہی پیغمبر علیہ السلام کی احادیث بخاری اور مسلم کے اندر تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گندیاں والے ہو، اردا گرد آنے والوں، قرآن و سنت پروانے ہو، اپنی نیت نو اچھا کرنا ہے، سوچ نو اچھا کرنا ہے، اپنی حسن زن بہتر زن کرنا، سوچ نو اچھا کرنا ہے۔ بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، فرمایا لوگوں سارے اعمال دا دار مدار، سارے اعمال دی قبولیت دا انحصار اے نیتاں دے اوتے آؤ۔ اگے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی واسطے او گئی ہے جیڑی انہیں نیت کی ہے۔ اگر نیت دکھلان واسطے تیرا عمل بھی دکھلان واسطے، اگر نیت نام پان واسطے اور تیرا عمل بھی نام پان واسطے، اگر نیت اللہ دی رضا ہے تے سونیا پھر تیرا عمل بھی اللہ دی رضا دے واسطے ہوئے گا، تیرا عمل بھی اللہ واسطے ہوئے گا۔ کائنات والے ہو ایتے بس نہیں ہے، اگے گل چلاواں۔ اللہ پاک اپنے قرآن دے اندر اعلان فرماندے نے، کچھ اعمال ایسے نے جڑا بندہ لک لک کے کر دائے، چھپ چھپ کے کر دائے، لکا لکا کے کر دائے، چھپا چھپا کے کر دائے۔ کچھ اعمال ایسے نے جڑا بندہ دکھلا دکھلا کے کر دائے، وکھا وکھا کے کر دائے۔ لوگاں دے اندر مختلف کیٹاگریاں، ہر انسان دیاں مختلف سوچاں نے، ہر انسان دے عمل دیاں مختلف تقسیماں نے۔ کوئی عمل کس اعتبار دے نال کر دے، کوئی عمل کس اعتبار دے نال کر دے، کوئی عمل کر دے لک لک کے چھپ چھپ کے اللہ تو راضی ہو جائے، کوئی عمل دکھلا کے کر دے لوگاں دے اندر رغبت آئے، لوگاں دے اندر شعور آئے۔ کائنات والے ہو ان سارے لوگاں دی سوچ اپنی جگہ دے، رب دا قرآن اس بات کا اعلان فرماندا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے نے سارا کچھ اللہ واسطے آؤ، زمین و آسمان دے ہر چیز اللہ واسطے۔ اللہ فرماتے نے بندے ہو ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ۔ اللہ فرماتے نے
چاہے دکھا دکھا کے کرو، چاہے لکا لکا کے کرو، ایک دن آئے گا میں سارا حساب و کتاب لے لواں گا، میں سارا جانچ پڑتال کر لواں گا، میں سارا جاننا ہوں تو عمل کس واسطے کر رہے آئیں، رب نو دکھلام دے واسطے یا نام پام دے واسطے، رب نو راضی کرم دے واسطے یا شہرت عزت پان واسطے، تیرے دلہ دے اندر چھپیاں گلاں بھی جانن والا خدا ہے، چھپیاں گلاں بھی جانن والا میرا مالک ہے، ان تبدو و ان تبدو، فرمایا اگر تسی ظاہر کرو یا انو چھپا لو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تہاڈا حساب و کتاب لوے گا، خالقہ پھر فرق کیے، ایک بندہ تے عمل کر دے دنیا دے واسطے، ایک بندہ عمل کر دے دکھلاوے دے واسطے، ایک بندے دی ترجیحات دی دنیا ہے، ایک بندے دی سوچ ہی دنیا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والے ہو رب دے قرآن دا مطالعہ کرو، اللہ فرماندے نے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ دنیا دی زندگی دا ارادہ کردہ ہے، جیڑا اندی سے بزینت دا ارادہ کردہ ہے، اللہ فرماندے نے ایت واسطے دنیا کی دنیا ہے، ایت بدلہ دنیا دے اندر ہی اسی دے دینے آؤ، سارا کچھ دنیا دے اندر ہی ادا کر دینے آؤ، کیونکہ اس بندے دی ترجیحات دی دنیا ہے، ایک مقام دے غور کرنا، اللہ دا قرآن شبات دا اعلان ذرا کے چلانا، اللہ فرماندے لے اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، فرمایا یہی او لوگ نے کل قیامت والے دن انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہوئے گی، انہاں دا ٹھکانہ آگ ہوئے گی۔ اللہ جی وجہ کی ہے، فرمایا انہاں دی نیت اچھی نہیں ہے، انہاں دی سوچ اچھی نہیں ہے، میاں رمضان پہ آندا ہے، رب دا مہمان پہ آندا ہے، اپنی سوچ نو اچھا کرنا وے، اپنی سوچ نو بہتر کرنا وے، زندگی دے اندر تیری دے اندر بڑے رمضان آئے نے، اے کوشش کرنی ہے جڑا آئندہ رمضان ہے، اے جڑا چند دنہ دے فاصلے دے اٹھے آن والا رب دے کل دعا کرنی ہے، اللہ ایک تے میری زندگی دے اندر اے رمضان دے دے، صحت و تندرستی والی زندگی دے دے، اے مالکہ تجھا اے توفیق دینا، میں رمضان نو زندگی دے سارے رمضان دے نالو آلہ بنانا چاہنا، میں اس رمضان نو گزشتہ جنہیں رمضان گزر گئے انہاں دے نالو ممتاز کرنا چاہنا وا، انہاں دے نالو آلہ بنانا چاہنا وا، ادھے واسطے سب تو پہلے اپنی سوچ دا معیار اچھا کرنا پے گا، اپنی سوچ نو اچھا کرنا پے گا، تے جیڑے بندے سوچ اچھی ہو جاندی ہے، نیت اچھی ہو جاندی ہے، لوگوں ایسے بندیاں نو اللہ پاک بڑیاں شانہ دین دینے، اللہ پاک بڑیاں عزتہ دین دینے، اللہ پاک بڑا شان عطا کر دینے۔ آئیے حضرات اپنی سوچ نو اچھے کر لئیے، اپنی سوچ اعلیٰ کر لئیے، جو سوچ اچھی ہو جائے گی نا، جو شان جو کردار اچھا ہو جائے گا نا، اللہ پاک بڑیاں چیزاں دے نال نوازن گے، اللہ بڑیاں عظمتاں دے نال نوازن گے، اللہ بڑیاں شانہ دے نال نوازن گے۔ میاں رمضان پہلے بھی گزارے نے تے رمضان دی آمد دا سن کے کئیاں بندیاں دی اے بھی سوچے کئیاں دے چہریاں تے خوشی نمودار ہوئے گی تے کئیاں دے چہریاں دے رنگ پھک ہو جان گے۔ اللہ جی وجہ کی ہے، خوشی کیڑے چہریاں دے، پریشانی کیڑے چہریاں دے، خوشی اونا چہریاں تے جڑے سمجھ دے نے رب دا مہمان پہ آیا، جنہ روزہ نہیں رکھنا انہوں نے تو مصیبت پہ گئی، انہوں نے چہرے پھک پریشان، رمضان انہوں نے پتہ سانو کھانا بھی لک لک کے کھانا پینا ہے، سگٹاں بھی لک لک کے پینیاں پینی ہیں، تے معاملات دوسرے تیسرے پہلے تے جویں جانے سے کسی جانے سے ہون سوچو اے دو میں بندے، ایک خوش ہو رہے اللہ دی رحمت دے آن تے ایک پریشان ہو رہے،
پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور۔ حضرات ہے یہ بھی مسلمان ہیں لیکن پریشان، جبکہ اتنی شانہ والا عظمتہ والا اللہ دا مہمان ساڈے کول آ رہا ہے۔ حضرات دے اندر سب تو پہلے اسی اپنی سوچ نو اچھا کرنا ہے، سب تو پہلے اسی خوشی والے لوگاں دے اندر شامل ہونا ہے، انہاں لوگاں دے اندر شامل نہیں ہونا جڑے پریشان ہو جان۔ تے جے تو زندگی بھر اپنے رب تو بیگانہ ہو کے رہے ہیں، ساری زندگی حساب و کتاب نہیں کیتا کہ پہلے تے دعوت ہونا لوگاں نو دیاں گا کہ رمضان عام تو پہلے وقت تے گزر گیا، جڑا باقی ہے اگر تیرے ذمہ قضا نمازیں قضا روزے نے انہاں دی ادائیگی کرنی اور توبہ استغفار دا اہتمام کرنا ہے، دے واسطے پختہ عزم کرنا ہے کہ میں رمضان نو ممتاز کرنا ہے، اعلیٰ کرنا ہے، عرفہ کرنا ہے، چنگا رمضان نو بنانا ہے۔ کیویں بنانا ہے؟ نمازاں دی ادائیگی کر کے اللہ دے حضور توبہ استغفار کراں گا۔ حضرات پھر رمضان کیویں ممتاز کرنا ہے؟ آئیے حضرات آج ہی عزم کر کے لے کے جانا ہے کہ مینوں تے چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں اگر یاد نہیں تے انشاءاللہ اس رمضان دے اندر میں چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں نو یاد کرنا ہے، تے جنہاں نوں چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں یاد نے انہاں نے کوشش کرنی کہ اسی اس رمضان دے اندر وڈیاں صورتاں نو یاد کرنا، یا کوئی پارا خاص کرو۔ ساری زندگی حضرات گزار دیتی اسی غفلت دے اندر، ہونے غفلت دے اندر نہیں بلکہ ہونے انشاءاللہ عزم کرنا ہے۔ پہلا سب تو عزم نیت اچھی کرنی ہے، نیت اچھی کرنی ہے۔ اچھی نیت پھر کیویں کہ اپنے رمضان نو ممتاز کرنے واسطے پہلا عزم یہ کرنا ہے کہ اسی جے سانو کوئی بھی صورتاں نہیں یاد، بعض ایسے بھی ہوں گے جی کوئی بھی نہیں یاد تے چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں نو یاد کرنا ہے۔ میری ماما بہناں بیٹیاں بزرگ نوجوان اس گل نو نوٹ کرو کہ چھوٹیاں چھوٹیاں قرآن پاک دیاں جڑیاں صورتیں ہیں اما پارے دے اندر 30ویں پارے دے اندر بالکل چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں، کیونکہ اسی رمضان اللہ کرنا ہے، انہاں نو یاد بھی کرنا ہے، نفل دے اندر نماز دے اندر تلاوت دے اندر ذکر ذکار دے اندر انہاں نو پڑھنا ہے، انشاءاللہ تیرا رمضان ممتاز ہو جائے گا۔ تے جے تانوں چھوٹیاں چھوٹیاں یاد نے پھر عزم کرنی ہے، منصوبہ بندی ہے، پلاننگ کرنی ہے، خود نہیں پڑھ سکتے اساتذہ دے سامنے آؤ، طلباء دے سامنے آیات پوچھو، ایک ٹکڑا یاد کرو، پھر اگلا ٹکڑا، ایک آیت اس تو اگلی آیت، پھر بار بار انہوں پڑھو۔ انشاءاللہ ایدے وچ جنہ کھپ دے رہو گے، میرے دے کر دے رہو گے، اللہ دے حضور اجر بھی ملتا رہے گا۔ تے رمضان اس دفعہ انجدہ گزارنا ہے کہ تو سوچنا ہے کہ میں زندگی دے اندر رمضان آیا عمل نہیں کیتا ہے کہ ضرور کرنا انشاءاللہ کی ضرور کرنا۔ چھوٹی چھوٹی صورتاں جنہوں نے چھوٹیاں یاد نے بڑیاں صورتاں۔ حضرات آگے چلیں اور کس طرح ممتاز رمضان ہوگا؟ 40 دن نماز تکبیر اولا دے نال ادا کرن دی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا ایک تے اللہ بندے دے وچوں نفاق ختم کر دیندا ہے، دوسرا اللہ جہنم تو آزادی لے کے چھڑدا ہے۔ 40 دن تکبیر اولا دے نال جماعت تے جڑے دن رہ گئے اس نو دناں نو شامل کرو، یا جدو تسی عزم کرو اس وقت تو شامل کر کے رمضان دے اندر یقیناً ہر انسان کوشش کرے۔ رمضان تو بعد بھی اس حدیث دا بندہ مصداق بن سکتا 40 دن، لیکن رمضان المبارک کیونکہ رحمتہ برکتہ ہر چیز دا ریٹ بڑھ جاندہ ہے، کوشش کرو رمضان دے دن یا پہلے ملا کے یا بعد دے اندر ملا کے اسی اس حدیث دے اتے بھی عمل کر لیں۔ کم از کم یار زندگی دے وقت تانے انہاں کو تو یقین ہوگا کہ 40 نمازاں 40 دن نمازاں سی تکبیر اولا دے نال ادا کیتی ہیں۔ انشاءاللہ 40 دن تکبیر اولا دے نال نماز ادا تسی کر لو، دو خوشخبریاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے مطابق اللہ تعالیٰ ادا کر 40۔ یہ نہیں کہ اس تو بعد یہ عزم کرنا ہے کیونکہ اسی اپنے اس رمضان نو ممتاز کرنا ہے، اللہ کرنا ہے، عرفہ کرنا ہے، سونا کرنا ہے، چنگا کرنا ہے، اور کس طرح بڑیاں چیزاں۔ حضرات سب تو پہلے نیت نو خالص کرنا ہے، نیت نو اچھی کرنی ہے، اپنے آپ کو انہاں لوگاں دے اندر شامل کرنا ہے
جڑے رمضان دے آن تے خوش ہونے والے، رمضان تے آن والے اللہ دا شکر ادا کرنے والے، رمضان دی آمد دی قدر کرنے والے، اے اللہ دا مہمان ہے، اے رب انہوں بھیجن والا۔ آج دنیا دے معاملات دے اندر ایک چیز خریدنی ہوئے، رب کعبہ دی قسم میں لوگوں ویکھے آئے، اے سمجھ دینے اے بندہ فلاں فیلڈ دے اندر بڑا ماہر ہے، اے بندہ فلاں فیلڈ دے اندر بڑا ماہر ہے، انہوں جانوراں دی بڑی پہچان ہے۔ لوگ مشورہ کر دینے یار فلاں جانور لینے جانے ہاں، اس طرح دا جانور لینا چاہنے ہاں، اے بندہ گڑیاں کاراں دے اندر بڑا ماہر ہے، لوگ جا کے مشورہ کر دینے اے بندہ پراپرٹی ڈیلر دا کم کر دائے، لوگ جا کر کے مشورہ کر دینے۔ دنیا دی خریداری دے اندر اسی اینا لحاظ رکھنے ہاں، اینا خیال کرنے ہاں کہ دے نقصان نہ ہو جائے۔ رب کعبہ دی قسمیں اس تو بڑا تیرا کوئی نقصان نہیں آؤ۔ حدیث تیرے سامنے رکھا، سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں ممبر تے پیر رکھے آؤ، فرمایا آمین، پھر سیڑھی تے پیر رکھے آؤ، دوسری مرتبہ فرمایا آمین، تیسری مرتبہ پیر رکھے آؤ، میرے آقا نے فرمایا آمین۔ یہ وجہ میرے آقا علیہ السلام فرما دینے، جبریل آئے نے آن کر کے آکھے آؤ، جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان آیا، اللہ پاک نے رمضان جیسی اللہ نے دولت عطا کر دیتی ہے، تحفہ عطا کر دیتا ہے، اے رب دے کولوں بخشش نہیں لے سکیا۔ فرمایا اللہ اس بندے نو رسوا کرے تے میں آمین آکھیا۔ دوسرا بندہ جن نے بڑھاپے دے اندر اپنے والدین وچوں دوواں نو یا ایک نو پایا، انہاں نو راضی کر کے اللہ دی جنت دا حقدار نہیں بنیا، اللہ اس بندے نو میرے سوا کرے، بندہ اللہ دی رحمت دور ہو گیا۔ میں فرمایا آمین۔ تیسرا بندہ اس بندے دے سامنے میرا نام ذکر کیتا جاوے، میرا نام لیا گیا، اس بندے نے میرے اتے درود نہیں پڑھیا، فرمایا اے بھی بندہ اللہ دی رحمت دور ہوئے، اللہ اس بندے نو رسوا کرے۔ فرمایا میں آمین آکھیا، میاں پتہ کی چلے آؤ، رمضان بڑیاں شانہ والا مہینہ، بڑیاں عظمت والا مہینہ، دنیا داری کے اندر مشورے کر لینا ہے، پلاننگ کر لینا ہے، منصوبہ بندی کرنا ہے۔ آئے حضرات رمضان آ رہے ہیں، نماز تلاوت تمام کرنا ہے، نماز تراویح تمام کرنا ہے، روزے دے مسائل بھی سکھنے نے، اے صدقہ فطر دے مسائل بھی سکھنے نے، اعتکاف دے مسائل بھی سکھنے نے، اپنے اٹھن بیٹھن نو تبدیل کرنا، زندگی دے معاملات نو تبدیل کرنا، انہاں مسائل تے عبور حاصل کرنا، ایسی ہم مجلساں دے اندر جانا جتھے رمضان دے بارے سکھ سکے، رب دے قرآن دے بارے سکھ سکے، زیادہ تو زیادہ ٹائم مسجد نو دینا، مسجد دے اندر تیرا دل نہیں لگدا، زیادہ ٹائم مسجد دے اندر دینا، نمازاں پڑھنیاں مسجد دے اندر، رمضان تو پہلے ہی اپنے آپ نو مسجد دا عادی بنا لے، رمضان عام تو پہلے ہی تیاری شروع کر دے، تلاوت قرآن دے تمام کرنا شروع کر دے، مسجد دے اندر ٹھہرنا شروع کر دے۔ میاں کتنی زندگی گزر گئی ہے، کدی بھی آخری عشرے دا اعتکاف نہیں کیتا، کدی بھی آخری عشرے دے اندر اعتکاف نہیں کیتا۔ ایت کی عزم کرنا ہے کہ میں رمضان سے پہلے کی اپنے تیار کرنا ہے، نمازاں جماعت دے نال اور نوافل بھی ادا، قرآن بھی پڑھنا ہے اور مسجد کے اندر زیادہ ٹائم دینا ہے کہ رمضان آ جائے تو جدو بھی نظر آئے مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر نظر مننی ہے، رب نال وعدہ کرنا ہے کہ اللہ سے تو عافیت علی زندگی تو دے، انشاءاللہ اس دفعہ رمضان زندگی دے ہر رمضان دے نالوں بہتر بنانا ہے اور آخری عشرے دا پھر اعتکاف بھی کرنا ہے۔ حضرات رمضان تیرا اللہ ہو جائے، پھر اپنی زبان دیاں حفاظتاں بھی کر، یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے جو دل دے وچوں آیا ہے، جو زبان چو نکلیا کٹی جا رہے ہیں، جو منہ چو آیا ہے کئی جا رہے ہیں، نا نا
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، فرمایا جڑا اللہ اور آخرت دن تے یقین رکھدا ہے انہوں چاہیے جدوں بولے چنگا بولے۔ تسی عزم کرنا ہے کہ اس رمضان چ میں جدوں بھی بولنا ہے چنگا ہی بولنا ہے، اچھا بولنا ہے، روزے دار گالا نہیں کڈدا، لڑائی نہیں کردا، جھگڑے نہیں کردا۔ حضرات پھر اپنی زبان دی حفاظت تے ایک گل ہور میں اپنی طرفوں چاہ رہا ہوں، کوشش کرو رمضان آم تو پہلے کی ساری عید تک دی شاپنگ تسی مکمل کر لو۔ جدو رمضان آنا تو پتہ ہے نا پھر مہنگائی بھی بڑھ جانی ہے، بازاراں دے اندر رش بھی بڑھ جانا، کیونکہ مہنگائی دے بھی درجات پھر بلند ہونے نے نا، ہر چیز دا ریٹ بڑھ جانا ہے۔ رمضان آم تو پہلے عید تک دی شاپنگ گھر والے نال مشورہ کر کے ذہن سازی کرو، عید تک دی شاپنگ ساری مکمل ہونی چاہیے۔ اس جگہ تے میں اپنے اہل علاقہ نے پیغام دیاں گا، جدو تانوں اللہ نے سوچ دیتی ہے، نیت دیتی ہے، فکر دیتی ہے، الحمدللہ اچھی گل ہے، اللہ دے رستے دے اندر صدقہ خیرات بھی کرنا ہے۔ انہاں دے وچوں کہ بھی ایک لوگ علماء نو، اساتذہ نو، حفاظ جڑے ہوندے نے نا، انہاں نے سوٹ گفٹ کر دے کہ تواڈے وچوں ہر بندے نے کوشش کرنی کہ پہلے عشرے دے وچ او سوٹ بھی دیوے، تے جے اللہ نے توفیق دیتی ہے تے نالوں دی سلائی بھی دا بھی اہتمام کرو، تاکہ جڑے حفاظ نے وہ عید تو پہلے اپنا سوٹ سلا بھی لین اور عید والے دن تہاڈا سوٹ پہن کے نماز عید ادا کریں۔ عام طور تے کی ہوندا سی 27ویں 28ویں انہاں دناں دے اندر گفٹ کرنے ہو، جبکہ درزیاں کولے تے میرا خیال رمضان چ بکنگ بھی بند ہو جاندی۔ اگر اب نیت اللہ واسطے تیری سوچ ممتاز کرنا ہے نا، اپنے آپ کو اعلیٰ کرنا ہے، عرفہ کرنا ہے، اس دفعہ تو رمضان ذرا روٹین تو ہٹ کے، معاملات تو ہٹ کے گزارنا ہے، کہ پھر رمضان تو پہلے ایک پلاننگ تو کرنی ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے کہ میں اپنے رشتہ داراں دے اندر، برادری دے اندر دیکھنا ہے، پنڈ دے اندر کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی یتیم، کوئی مستحق کے جڑا تلاش کرنا ہے، وہ دی ذمہ داری کچھ نہ کچھ اٹھانا، کچھ نہ کچھ جنہ تیرے کو ہو سکتا، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ کچھ نہ ہونا لو، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ مثال دے تو اگر تسی کچھ بھی نہیں کر سکتے تے اپنے گھر دے وچوں ایک دو روٹیاں یا سالن یہ تے کسی غریب دے گھر بھیج سکتے ہو۔ تے جے پتہ چلے کوئی غریب بندہ ہے روزے رکھدا ہے، اون دی سحری تے افطاری دا انتظام کرو۔ تسی کوشش کرو کسی ایسی جگہ نو تلاش کیتا جائے جتے پانی دی قلت ہے، کوئی نلکا لگوا دو، کسی پانی دا انتظام کر دو، مساجد دے اندر آؤ۔ میں سب تو پہلے تو کیونکہ میں کہاں گا میرا اپنا مدرسہ ہے، جے تہاڈا ایتھے دل مطمئن دنیا جہان دے اندر ہور بڑے مدارس مساجد ادھر دے اندر جاؤ، پوچھو، کچھ ایسے طلباء تانوں نظر آن گے، ایسے بچے بھی نظر آن گے شاید جنہاں کول عید والے دن میں پہنن واسطے سوٹ نہ ہو، انہاں دے سر تے دستے شفقت رکھو، انہاں دے نال پیار کرو، محبت کرو، انہاں واسطے بھی عیدی دا انتظام کرو، انہاں واسطے بھی کپڑیاں دا، جتیاں دا انتظام کرو حضرات۔ اور جی اللہ نے تینوں توفیق دیتی ہے نا تے کسی غریب دی بیٹی دی نکاح دے اخراجات چاہے سادگی دے نال اٹھان دا وعدہ کر، تے جڑے مالدار نے انہیں تو انہوں نے چاہیے کہ کوشش کرن، جے اللہ نے توفیق دیتی ہے لوگ ایتھے روزے رکھن تے تو حرمین دے اندر روزے رکھ، جے اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی ہے اور رب کعبہ کی قسم ہے تیرا روح والا پنچھی آزاد ہویا، سارا کچھ ایتھے رہی ہے نا، تیرا کچھ بھی نہیں۔ ہاں جڑا اللہ دے رستے دے اندر لایا گیا، جڑا رب دے رستے دے اندر لگایا جائے گا، میرے پیغمبر فرمایا رمضان دے اندر عمرہ، فرمایا میرے نال حج کرن دے برابر پہنچ۔ رمضان دے اندر لوگ ایتھے سحریاں افطاریاں کرن، تو حرمین دے اندر سحریاں افطاریاں کرے، لوگ اس دیاں مساجدہ دے اندر، تو مسجد حرام دے اندر، مسجد نبوی دے اندر نمازاں پڑھے، سحریاں افطاریاں کرے، تے جے اللہ توفیق دے نہ دونوں جگہ وچوں کسی ایک جگہ تے اعتکاف کر لے، ایتھے بھی ریٹ وددا ہر چیز دا، پر جو ریٹ اوتھے وددا دنیا کائنات دے اندر کسی جگہ تے بھی ریٹ نہیں وددا۔ بڑے بڑے لوگ دیکھے نے، مالدار نے، اللہ جاندے اللہ پاک نے صاحب حیثیت نے توفیق دیتی ہے۔ حضرات کھول دیو
اپنے خزانیاں دیا منہ اپنے خزانیاں دے کھول دیو. میں کہنا کہ ہر بندہ ہی عزم کرے چاہے وہ 10 روپے کی ہر روز صدقے دی نیت دے نال خرچ کرم دی نیت دے نال مستحق لوگ لب کے کہ میرا صدقہ اللہ دی ہاں قابل قبول ہو جائے, رب دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جائے. اے عزم کرنا ہے رمضان گزارنا ہے اس دفعہ اس طریقے دے نال کہ میں ایسے اعمال اس رمضان دے اندر کرنے نے جڑے زندگی بھر میں کیتے ہی نہیں. تے جی ہو سکے میں کئیاں لوگوں نوں جاندا ہواں بھئی اپنے آپ تے بھی ترس کھاؤ, اپنے آپ دی بھی اصلاح کرو. جی تانوں نماز دے مسائل دا نہیں پتا, غسل دے مسائل دا نہیں پتا, او تہاڈا سب تو وڈا یقین کر کے جانو تہاڈے اُتے احسان اپنی جان اُتے اے ہوئے گا مسجد دے اندر ٹائم دے کے کم از کم ضروری مسائل ہی سیکھ لو اور ضروری چیزاں سیکھ لو. حضرات جی اسی انہاں چیزاں نوں نہ سیکھ سکیے تے پھر سوچو کل قیامت والے دن اللہ دے بارگاہ دے وچ سانوں پوچھ نہیں ہوئے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من فطر صائما, جڑا بندہ کسی روزے دار دا روزہ کھلواندا ہے نا, روزہ چھڑاندا ہے, اون دی افطاری کرواندا ہے, ان دے روزے دار دے اجر وچوں میرے پیغمبر فرماندے نے ذرا بھی اجر کم نہیں ہوندا جنہ روزہ رکھن والے نوں اونا ہی افطار کروان والے نوں اللہ اجر و ثواب عطا فرماندے. اور روزے دارو تسی کوشش کرنی ہے اس دفعہ اسی روزے دار بننا ہے انشاءاللہ. روزے دار اسی انشاءاللہ بننا ہے انشاءاللہ, روزے دار بننا ہے. اور اپنی زندگی دے اندر اس رمضان نو انج دا رمضان بناونا ہے کہ جڑا ہر جننے رمضان گزر گیا انہاں نال ممتاز ہوئے, اللہ ہوئے, اچھا ہوئے. ایسے اعمال اسی کرنے نے جڑے زندگی بھر نہیں کیتے. حضرات انشاءاللہ دیکھنا پھر تو ہاتھ اٹھا کے اللہ دے کولوں دعا کرے گا, اللہ فرمایا تیرے ہاتھ تھلے بعد دے اندر جان کے میں تیرے ہاتھ اٹھائے ہوئے قبول کر کے تیری دعا نو قبول کرنا. وجہ کی یہ سبب کی استقبال تتائی ہوئے گا نا رمضان دا, کسی اپنے آپ نے رمضان واسطے تیار کریے, اپنی سوچ بدلیے, نظریات بدلیے, چیزاں بدلیے, عزم کریے کسی رمضان المبارک اس طرح گزارنا ہے. حضرات جی تسی رمضان المبارک دی قدر کرنا چاہندے ہو, رمضان المبارک دا استقبال کرنا چاہندے ہو, اللہ دے اس مہمان دے اتے راضی ہونا چاہندے ہو, اللہ تعالیٰ کو رضا دے سرٹیفکیٹ چاہندے ہو, پھر دی قدر کرنی پائے گی, عزت کرنی پائے گی. کیوں رمضان آمدہ بڑیاں شانہ لے کے عظمتہ لے کے تے جڑا بندہ دی قدر نہیں کردا. میں حدیث پیچھے بیان کی تھی, میرے آقا فرماندے اللہ اس بندے نے رسوا کرے تے سوچو کیسے بندے بھی ہونگے کہ جنہاں دی صدیاں گزر گئیاں, عمرہ گزر گئیاں, نہ اپنی اصلاح کیتی نہ گھر والیاں دی اصلاح کیتی. تے اس جگہ تے میرے یاد آیا چھوٹے بچے. حضرات لمحہ فکریہ ذرا سوچئے, انہاں نو روزیاں دی ترغیب دیو, نماز دی ترغیب دیو, نیکی تقوی دی ترغیب دیو. اگر تواڈی توجہ دے نال, تواڈی محنت دے نال اے بچے نمازی بن گیا, روزے دار بن گیا نا, زندگی بارے روزے رکھ دے رہن گے, اللہ دی قسم زندگی بار انہیں روزے رکھنے اللہ تیرے واسطے صدقہ جاریہ بنا. زندگی بارے دیا نمازہ پڑھنیاں اور نیکی تے لگنا. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, زندگی بھر اندہ نیک عمل کر دے رہنا, اللہ تینوں برابر دا شریک ہی کر دا رہنا, اللہ تینوں برابر دا اجر دے دا رہنا. بچیاں نو ٹریننگ دیو, اپنے آپ نو دیو, گھر والیاں نو دیو, توجہ کرواؤ انہاں دی, انہاں نو ترغیب دلاؤ, شوق دلاؤ. تے جنی دیر اے نیک کام کر دے رہن گے تو ٹر بھی گیا نا, تیرا لگایا ہویا اے پودا, تیری محنت کیتی ہوئی اے تیرا رستے تے لگایا ہویا, سیدھے رستے تے جنی دیر چلدا رہے گا اللہ تینوں برابر دا اجر دیندا رہے. اسی انہاں چیزاں دے توجہ نہیں کرتے. بچیاں نو شوق دلاؤ, آپ بھی آؤ, رغبت دلاؤ انہاں نو. حضرات ذوقار اس دفعہ رمضان اسی گزارنا ہے, لیکن ذرا روٹین تو ہٹ. اگر تیرے کو کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں, تینوں پتہ ہے تو طبیعت دا سخت ہے, مزاج دا سخت ہے, تیرے اندر سختی ہے, لیکن کدی رب دی رحمت نو سامنے رکھ کے اپنے آپ نو نرم بھی تے کر, معافی بھی منگیا کر. میں بڑے بڑے لوگ ویکھے نے بڑے بڑے سخت طبیعت دے, لیکن جدوں نرم ہوتے آمنے نے خدا دی قسم چھوٹے چھوٹے بچیاں دے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے.
یار شاید میں تو زیادتی ہوگی، کمی کوتاہی ہوگی کہ رمضان ہم تو پہلے توبہ استغفار نو لازم کر توبہ استغفار حضرات، پھر تیرا رمضان اچھا ہوئے گا، تیرا رمضان اعلیٰ ہوئے گا۔ آئیے ایک حدیث تیرے سامنے رکھے، ایک رمضان پانا تے کتنیاں شانہ عزتاں جدو رمضان آندا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدو رمضان دی آمد ہو جاندی ہے نا، اللہ تعالی جنت دے دروازے کھول دیندا اور جہنم دے دروازے بند کر دیندا ہے، اور شیاطین نو جکڑ دیتا جاندا ہے، زنجیرہ دے اندر پابندے سلاسل کر دیتا جاندا ہے انہاں نو۔ کس وجہ تو؟ اور اعلان کرنے والا ہر وقت ہر ٹائم اعلان کردا ہے کہ اے رب دے کولوں باغی رہن والیا، رب دی رحمت دے ولے آجا، رب دے ولے آجا، رب دے ولے۔ حضرات جی وقار اے حدیث سننی اس وجہ تو کہ اسی آئندہ رمضان نو اعلیٰ بنانا، عرفہ بنانا ہے۔ تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر نا دو صحابی آئے میں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو، کٹھے دونوں کٹھے آئے دائرہ اسلام دے وچ داخل ہو گئے۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے کہ میں خواب دے اندر دیکھیا انہاں دے وچوں ایک بندہ پہلے شہید ہو گیا، شہادت جیسے عظیم منصب تے فائز ہو گیا، تے دوجا بندہ ایک سال بعد اپنا طبی موت فوت ہویا۔ تے میں خواب دے اندر کی دیکھیا جڑا بعد دے اندر فوت ہویا ہے وہ جنت دے اندر پہلے داخل ہو گیا، کیونکہ صحابہ کرام کی نظر دے اندر شہادت دا بڑا درجہ، بڑا مقام ہے، اور اللہ دے رستے دے اندر شہید ہونے والا واقعہ تانی او دا شان او دا مقام بہت زیادہ ہے۔ گھنیاں اتار کے اندر رہنے والوں، ارد گرد آنے والوں، قرآن و سنت جو پروانے ہوں، آج اس مسجد اندر بیٹھ کے عزم کرنا، ارادہ کرنا، خالقہ جن رمضان پہلے گزرے نے نادانی دے اندر، جن رمضان پہلے گزرے نے غفلت دے اندر، جن رمضان پہلے گزرے نے تے تو بیگانے ہو کے، خالقہ میں وعدہ کرنا وہاں اے آئندہ رمضان آنے والا رمضان اللہ میں اپنی زندگی دا ایسا رمضان بناواں گا، سونے اس رمضان دیاں ایسیاں قدراں کرن دی کوشش کراں گا جڑے میں کم زندگی دے اندر نہیں کیتے، اس رمضان دے اندر کراں گا۔ 40 دن نماز تکبیر اولا دے نال نہیں ادا کی تھی، یا اللہ میں اس رمضان دے اندر ادا کرن دی کوشش کراں گا، چاہے پہلے دن نال ملانے پین یا بعد والے، میں قرآن نو یاد کرن دی خاطر کوششاں نہیں کی دیاں، یا اللہ اس رمضان دے اندر میں تیرے قرآن نو یاد کراں گا، چاہے چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں یاد کراں جنہاں نو چھوٹیاں چھوٹیاں یاد نہیں، عدم کرنا وڈیاں صورتاں، یا کوئی پارا خاص کر لینا اینو میں یاد کرنا، جے تینو پڑھنا نہیں آندا اس نو پڑھن دا ول سکھنا میں، اس دے اندر اذکار نو لازم کرنا، نمازاں دا تمام کرنا، صدقہ خیرات کرنا، لیکن کوئی صدقہ خیرات ایسا بھی کرنا جڑا لک لکا کے ہووے، چھپ چھپا کے ہووے، صرف اللہ نو راضی کرنے واسطے کرنا ہے۔ میاں رمضان دی زندگی دے اندر آیا، سیدنا ابو طلحہ فرماندے نے اے جڑا بعد دے اندر تبھی موت فوت ہویا، جنت دے اندر پہلے چلا گیا، جدوں میں خواب ساتھیاں دے اندر بیان کیتا، جیم گوئیاں آپس دے اندر گلاں باتاں شروع ہو گئیاں نے، اے کیویں ہو سکدا ہے ایک شہید ہون والا ہے تے دوجا تبھی موت فوت ہون والا، اے بعد دے اندر جنت دے اندر جان والا جڑا بعد دے اندر فوت ہویا اے پہلے جنت دے اندر کیویں جا سکدا ہے؟ گلاں چل دیاں میرے سرکار دے کولے پہنچ گئیاں نے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ کیا دسو تے شہینا جڑا بعد دے اندر فوت ہویا او دی زندگی دے اندر او دیاں سال دیاں نمازاں پتہ کی چلیا، نمازاں بھی گناہاں نو مٹا دیندیاں نے، میں ذمہ داری دے نال گل پیا کرنا، میرے پیغمبر نے فرمایا الصلوات الخمس، لوگوں 5 نمازاں، میرے آقا نے فرمایا 5 نمازاں، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعے تو لگ کے دوسرے جمعے تک دا دوران جیڑا، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان تو لگ کے دوسرے رمضان دا جیڑا وقت ہے، ایک نماز تو لگ کے دوسری نماز دا وقت، اسی طرح 5 نمازاں، ایک جمعے تو لگ کے دوسرے جمعے دا جیڑا وقت ہے، ایک رمضان تو لگ کے دوسرے رمضان دا جیڑا وقت ہے، جیڑا بندہ نمازاں پڑھ رہا ہے، ایک نماز تو لگ کے
دوسری نماز پڑھن تک جڑے بھی گناہ ہوئے نے اللہ معاف کر دیندا ہے۔ ایک جمعہ پڑھن والا اور آئندہ جمعہ بھی پڑھن والا انہاں دے درمیان جڑیاں کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں اللہ معاف فرما دیندے نے۔ ایک رمضان تے لا کے دوسرے رمضان ٹھکراؤ، اس رمضان دے روزے رکھے آئندہ رمضان دے روزے رکھن والا میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو مکفرات بینہن اذا اجتنب الکبائر، اے بندہ کبیرہ گناہاں تو بچن والا اللہ اندے رمضان دے روزے رکھنا، اندہ جمعہ ادا کرنا، اندہ 5 وقت دیاں نمازاں پڑھنا، انہاں دے درمیان جڑا وقف ہے جنی دیر پچھلا کام کر کے اگلا کام کر دا گئے انہاں دے درمیان جڑا وقف ہے اللہ اس بندے دے سارے صغیرہ گناہاں نو معاف کر دیندا۔ فرمایا اندیاں سال دیاں نمازاں بھی زیادہ جڑا بعد اندر فرمایا فرق کیا اللہ دا مہمان رب دا رمضان اس بندے دے کول نہیں آیا؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اندے رمضان دے روزے قیام اور پھر وہ رات جدے بارے اللہ فرماتے ہیں خیر من الف شہر، 1000 مہینیاں دے نالوں بہتر اس رات نو پایا ہے۔ اے چیز جڑی آئی ہے اس چیز نے ممتاز کر دیتا ہے۔ فرمایا تسی تے اے پہ ویندے ہونا کہ جنت دے اندر پہلے کیویں چلا گیا؟ میرے آقا فرماندے نے میں ویکھ رہا انہاں دوواں دی شان مرتبے دے اندر ایویں فاصلہ جویں زمین و آسمان دے درمیان، جویں زمین و آسمان دے درمیان فاصلہ۔ حضرات رمضان دے روزے بھی رکھنے، رمضان دی قدر بھی کرنی ہے کیونکہ رمضان دے اندر نیکی تقوی دے اندر رمضان آ رہا ہے تقوی میں بڑھتے جانا، رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ میں بھی عزم کرنا تسی بھی عزم کرو کہ اسی اس دفعہ اپنے آپ نو بدلنا ہے۔ رمضان آ رہا ہے تقوی میں بڑھتے جانا، ہر ایک گناہ سے بچنا، زہد و تقا کو پانا، رمضان آ رہا ہے تقوی میں بڑھتے جانا، ہر ایک خطا سے بچنا، زہد و خدا کو پانا۔ ایسے دفعہ رمضان دے اندر کوشش کرنی ہے گناہاں تو بچنا، معصیت تو بچنا، نافرمانی تو بچنا، نیکی تقوی دے بلے آنا، ہدایت دے بلے آنا، خشوع خضوع دے بلے آنا۔ اے رمضان آ رہا ہے تقوی کو ہے پانا، رمضان آ رہا ہے تقوی میں بڑھتے جانا، ہر ایک خطا سے بچنا، زہد و خدا کو پانا، ہر ایک خطا سے بچنا، زہد و خدا کو پانا۔ گنتی کے چند دن ہیں ان سے نہ ہونا غافل، گنتی کے چند دن ہیں ان سے نہ ہونا غافل، ہے بد نصیب جس نے، ہے بد نصیب جس نے مقصد کو نہ جانا، رمضان کا ہے مقصد تقوی میں بڑھتے جانا، رمضان آ رہا ہے تقوی میں بڑھتے جانا، ہر ایک خطا سے بچنا، ہر ایک خطا سے بچنا، خدا کو پانا، رمضان کا ہے مقصد تقوی میں بڑھتے جانا، لیل و نہار اس کے، لیل و نہار اس کے، دن رات لیل و نہار اس کے، ہے رحمتوں سے معمور، لیل و نہار اس کے، ہے رحمتوں سے معمور، لیل و نہار اس کے، ہے رحمتوں سے معمور، ہر لحظہ اس کا یاد ہے، ہر لحظہ اس کا یاد ہے، مولا میں ہے
سجانا، رمضان کا ہے مقصد تقوی میں بڑھتے جانا، ہر ایک خطا سے بچنا، زہد و ہدا کو پانا، دامن کو نیکیوں سے اور برکتوں سے بھرنا۔ میرا پیغام میرا میسج ہے، دامن کو نیکیوں سے اور برکتوں سے بھرنا، بھائیو دامن کو نیکیوں سے اور نیکیوں سے اور برکتوں سے بھرنا، ہر ایک گناہ سے توبہ، ہر ایک گناہ سے توبہ کر کے اللہ منانا، ہر ایک گناہ سے توبہ، ہر ایک گناہ سے توبہ کر کے اللہ منانا، رمضان کا ہے مقصد تقوی میں بڑھتے جانا، ہر ایک خطا سے بچنا، زہد و ہدا کو پانا، اس پہ رضا و بخشش، اس کو رضا و بخشش مولا کی ہو مبارک، اس کو رضا و بخشش مولا کی ہو مبارک، رمضان کا یہ دل سے، رمضان کا یہ دل سے پیغام جس نے مانا، رمضان کا یہ دل سے پیغام جس نے مانا، رمضان آ رہا ہے تقوی میں بڑھتے جانا، رمضان کا ہے مقصد تقوی میں بڑھتے جانا، ہر ایک خطا سے بچنا، زہد و ہدا کو پانا، تے انہاں لوگاں دے اندر نہیں جڑے لوگ پریشان ہو گئے نے، بلکہ انہاں لوگاں دے اندر جڑے کہندے نے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، کہو آمین۔ اللہ اس رمضان نو آنا ساڑے واسطے مبارک بنا دے، اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، کہو آمین۔ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے، رکھو گے نا انشاءاللہ، رکھو گے انشاءاللہ، رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو، اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، جڑ جائیں گے گناہ کو انشاءاللہ جڑے جڑے تیار نے، وہ جڑ جائیں گے گناہ بنیں گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو، جڑ جائیں گے گناہ بنیں گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو، اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، منتظر تیرے ایمان والے، قرآن 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 والے، قرآ
پوچھو جنہ حافظہ نے حفال قرآن جی سنانا ہے جدوں دا شبان دا چن نظر آجے رب کعبہ دی قسم ساریاں ضروریات چھڑ کے مصلی سلام دی تیاری دے اندر لگے اور وہ لوگ بھی جنہ نے راتاں دے اندر رب دیاں رحمتاں نے لٹنا ہوندہ ہے قرآن پڑھنے والے تنہائیاں دے اندر اور اللہ تو راضی کرنے والے ہوتے منتظر نے منتظر تیرے ایمان والے ایمان والے قرآن والے منتظر تیرے ایمان والے ایمان والے قرآن والے ایمان والے قرآن والے تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تیرا آنا مبارک ہو تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دل نرالا ہے تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دل نرالا ہے تجھی میں آیا تجھی میں آیا یہ رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساری زندگی دے اندر اے رمضان نصیب فرمائے اور اللہ سے تو عافیت والی ساری زندگی بھی عطا فرمائے اسے رمضان دی قدر کرنے والا بنائے اللہ اس رمضان کو باقیہ تاڑی ساری زندگی دا مبارک رمضان بنا دے دعا ہے تو گناہگار نے کچھ چیزاں دی توڑی توجہ دلام دی کوشش کی ہے اللہ پاک میرا بیان کرنا توڑا سنا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ